وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے. ان دونوں کی روشنی میں انشاءاللہ علم دین کی فضیلت و اہمیت اور اہل علم کے ادب و احترام کا انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو وحی نازل فرمائی اس میں تعلیم کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا پڑھیے. اس طرح 3 مرتبہ کی. آپ یہی کہتے رہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. اور جبریل علیہ السلام زور سے سینے سے لگا کر دباتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنے زور سے دبایا کہ جتنی قوت سے میں برداشت کر سکتا تھا اتنی قوت لگا دیا برداشت کرنے. اور سب سے پہلی وحی یہ نازل ہوئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے. اور مخلوق کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی. پڑھیے اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو جو انسان نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ انسان کو بتایا ہے. اس آیت میں، ان آیتوں میں سب سے پہلے نمبر پر پڑھنے کا لفظ آیا اور قلم کے ذریعے تعلیم دینے کا تذکرہ کیا گیا. اس سے پڑھائی اور لکھائی دونوں کی اہمیت معلوم ہوتی. آج بھی بعض ممالک میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جتنا پڑھایا جاتا ہے اتنا لکھا دیا جاتا ہے. یعنی پڑھائی کے ساتھ لکھائی اور کتابت کو ایک ذریعہ بنایا گیا ہے تعلیم دینے کا.
الف سے یا تک اگر بچوں کو سبق دیا جاتا ہے تو پورا سبق تختیوں پر لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ افریقہ وغیرہ ممالک میں ہر بچے کے پاس تختی ہوتی ہے، جتنا بچہ پڑھتا ہے اتنا وہ لکھ کر دکھاتا ہے، بلکہ اسی لکھی ہوئی تحریر کو ہی وہ پڑھتا ہے۔ کتاب میں پڑھنے کے بجائے جو لکھ کر لاتا ہے وہی سبق سناتا ہے، وہی پڑھتا ہے اور اسی سے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو قلم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ قلم تعلیم کے ذرائع میں سے بہترین اور اہم ترین ذریعہ ہے، اور آج بھی قلم کی اہمیت ہے، ہر زمانے میں رہی ہے۔ اور جہاں کتابت اور لکھائی پر توجہ نہیں دی جاتی ہے یا لاپرواہی کی جاتی ہے، وہاں پورے قرآن کا آدمی حافظ ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک چھوٹی سی سورت اگر کہیے کہ لکھ دیجئے تو وہ لکھ نہیں سکتا ہے۔ پورا قرآن یاد ہے اس کو، مگر ایک سورت نہیں لکھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھنے میں غلطی کرتا ہے، کیونکہ اسے کتابت نہیں سکھائی گئی، اسے لکھنا سکھایا ہی نہیں گیا ہے، یا اگر لکھنا کچھ جانتا بھی ہے تو غلط طریقے سے لکھتا ہے۔ بہت سے کاتبوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں کتابت سیکھنے، مگر وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو تعلیم کا ذریعہ قرار دیا ہے، لہٰذا اس ذریعے کو اپنانا چاہیے۔ تعلیم کے حصول میں، علم کے حصول میں اس سے آسانی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی وحی میں پڑھنے کے لیے کہا گیا، جس سے صرف آپ کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو، پوری امت کو گویا یہ تعلیم دی گئی ہے کہ امت پڑھی لکھی ہونی چاہیے، امت کو پڑھنا چاہیے، امت کو سیکھنا چاہیے۔ اور جب گہرائی کے ساتھ عقیدے کی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان عقیدوں سے واقف نہیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ باتیں نہیں جانتے، یہ باریکیاں نہیں سمجھتے ہیں جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں، جس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کے اسما پر، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور معرفت پر، جسے پڑھے لکھے لوگ ہی جان سکتے ہیں۔ لہٰذا عقیدے کی اصلاح بھی بغیر پڑھے نہیں ہوتی، تعلیم بے حد ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی اہمیت کی تعلیم کی، اس سے اس روشن زمانے میں تعلیم کی اہمیت کچھ بھی کم نہیں ہوئی، آج بھی برابر اتنی ہی اہمیت ہے تعلیم کی۔ لہٰذا تعلیم سے کسی بھی طرح سے غفلت درست نہیں ہے، بلکہ انہمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ علم میں خصوصاً دینی علم جو ہمارے نجات کا ذریعہ ہے، جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، دینی علم خاص طور سے ہر فرد کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے سیکھنا چاہیے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم پر، مرد و عورت، چھوٹے بڑے، سب کو علم حاصل کرنا چاہیے، علم کا حصول ان کے لیے فرض ہے۔ اور دینی علم کے سلسلے میں علم کے ساتھ اس پر عمل ہونا چاہیے، عمل سے علم باقی رہتا ہے، ورنہ علم اٹھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا، علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، اہل علم دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی اہل علم ہمیں ملتے ہیں، انہیں ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کی عزت و توقیر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور آگے کے لیے نئی نسل کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ آگے بھی نسل علم حاصل کرے، ورنہ لوگ دنیا داری میں اس قدر مصروف، منہمک اور اس قدر دنیا کے حریص ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر چیز میں وہ یہی ڈھونڈتے ہیں کہ اگر ہم یہ حاصل کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔
اگر یہ سند ہمیں مل گئی، یہ ڈگری ہمیں مل گئی، تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ دنیاوی علوم ہیں، ان کی سندیں ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، اور لوگ جانتے ہیں کہ اس سند سے، اس ڈگری سے ہم یہ جاب حاصل کر سکتے ہیں، اتنی ہماری یافت اور ہمارا مشاہرہ ہو سکتا ہے، آمدنی ہو سکتی ہے۔ بلکہ پہلے سے یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ یہ اس شعبے میں اگر داخلہ لیا جائے، اس ڈپارٹمنٹ سے اگر تعلیم حاصل کی جائے تو اتنی کمائی اور آمدنی ہو سکتی ہے۔ یہ نشانہ بنا کر داخلہ لیا جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ علم آخرت میں ہمیں نجات دلانے والا ہے۔ یہ علم دنیا میں اللہ کی پہچان بتانے والا ہے۔ یہ علم دنیا میں اللہ کی قدر و منزلت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اتنے بڑے فائدے ہیں اس علم کے۔ اور جہاں کہیں تعلیم کا نام آتا ہے، اس سے اول نمبر پر دینی علم ہی مراد ہوتا ہے۔ باقی علوم، ہنر، ذرائع، یہ سب ثانوی درجہ رکھتے ہیں۔ سب سے اول درجہ، سب سے پہلے نمبر پر دینی علم مراد ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مسند احمد اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس سے دلیل لی جاتی ہے۔ حضرت زیاد بن لبید بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء فقال ذالک عند اوان الذهاب الیہ۔ آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا، ان باتوں کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم کے دنیا سے چلے جانے کا وقت آ جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناء۔ کہ علم دین، یعنی انہوں نے علم سے مراد علم دین کو سمجھا۔ جب آپ نے کہا کہ علم کے اٹھ جانے کا وقت آئے گا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، تو یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ دنیا میں لگا رہے گا تو پھر علم کیسے اٹھ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا زیاد، اے زیاد تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ انی لاراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو تمہیں مدینے کا بہت سمجھدار انسان سمجھتا تھا، فقیہ سمجھتا تھا کہ تم بہت سمجھ رکھتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اولیس الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ یہ تورات اور انجیل پڑھتے ہیں؟ ولا یعملون بشیء مما فیہما، لیکن تورات و انجیل میں جو چیزیں ہیں عمل کرنے کی، ان میں سے کسی چیز پر بھی ان کا عمل نہیں۔ تو آپ نے بھی یہاں علم سے مراد دینی علم سمجھا ہے، قرآن کا علم سمجھا ہے، حدیث کا علم سمجھا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف قرآن کو ہی کیوں خاص کر رہے ہو، بلکہ آپ نے وہی سمجھا اور حوالہ بھی آپ نے پچھلی امتوں کا دیا۔ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے؟ یہود و نصارہ تورات اور انجیل پڑھتے ہیں اور پڑھتے تھے، لیکن جو کچھ تورات و انجیل میں تعلیم ہے، تورات و انجیل کی تعلیم میں سے کچھ بھی ان کا عمل نہیں، کسی چیز پر وہ عمل نہیں کرتے۔ تو گویا عمل نہ کرنے سے علم کے چلے جانے کا اشارہ ملتا ہے کہ بے عملی سے علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ جب عمل نہیں ہوگا تو علم دنیا سے چلا جائے گا۔ تو علم کو برقرار رکھنے کے لیے عمل ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
جو کچھ ہم سیکھیں اس کے مطابق عمل کریں، علم باقی رہے گا دنیا میں۔ اور دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی عمل کرتے ہیں، تو اس طرح بھی عمل دنیا میں باقی رہتا ہے کہ ہم خود بھی عمل کرتے ہیں اور ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی عمل کرتے ہیں، تو اس ذریعے سے دنیا میں علم باقی رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے نمبر پر جہاں کہیں علم کی فضیلت بیان کی جاتی ہے یا علم کے حاصل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا علم کی بات ہوتی ہے، وہاں پہلے نمبر پر دینی علم مراد ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری نجات ہو جائے، جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی عبادت شرعی طریقے سے کر سکیں اور محرمات سے بچ سکیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے ہم بچ سکیں، اتنا علم تو ہونا چاہیے۔ سند حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن دین کا اتنا علم اور اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہم گمراہی کے شکار نہ ہوں۔ پچھلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں وہ اسی لیے ہوئی ہیں، ایک تو علم نہیں، عمل نہیں، اور علم و عمل نہ ہونے کی وجہ سے امتیں گمراہی کی شکار ہو۔ یہودی گمراہ ہوئے اور اسی طرح عیسائی بھی گمراہ ہوئے۔ عیسائیوں نے اپنے طور پر عبادت کے اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ایجاد کر لیے، شریعت کی رہنمائی کے خلاف اپنی طرف سے انہوں نے طریقے ایجاد کیے، اس وجہ سے وہ بھٹک گئے، گمراہ ہوئے۔ اگر علم رہے گا، صحیح عقیدہ معلوم رہے گا تو آدمی اس کا شکار نہیں ہوگا، وہ بھٹک نہیں سکتا۔ لہذا اس اعتبار سے بھی علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور علم کی کوشش کرنا، علم کے طلب میں لگے رہنا، علم حاصل کرنا اور کچھ علم کا حصہ پا لینا، یہ سعادت مندی کی دلیل۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو گویا دین کے طلب میں کوئی لگا ہے، کوشش کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ جب آدمی کوشش کرے گا تو اسی حساب سے کچھ نہ کچھ اس کو حاصل بھی ہوگا۔ تو ایسا آدمی جسے محنت اور کوشش کی توفیق مل رہی ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر رہا ہے، افسوس کرنے کے بجائے۔ اور علم کے حصول کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دینی علم حاصل کر کے ایسا لگتا ہے کہ وہ پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں دینی علم حاصل کر لیا۔ وہ راضی نہیں ہیں اپنے اس کردار سے، اپنے اس عمل سے۔ وہ اپنا چولہ بدلتے ہیں، اپنا حلیہ بدلتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنا میدان کچھ اور چن لیتے ہیں۔ انہیں اطمینان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ دنیاوی ایسے ذرائع اور اسباب کو اپناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے کبھی کبھی وہ دین کے بہت سارے احکام سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سعادت مندی کی دلیل ہے۔ اگر علم حاصل ہوا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا حافظ بنایا ہے یا اسی طرح سے عالم بنایا ہے۔ ہم خود اس کی قدر کریں، ہم خود قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا، اور دنیا میں ہم کو مقبول بنائے گا، اور دنیا میں ہماری قدر کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر کی جائے گی۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بیان فرمائی ہے کہ اہل علم کے لیے، طلباء کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، فرشتے طلباء کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آسمان والے، زمین والے، یہاں تک کہ سوراخوں کی چیونٹیاں، بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور مچھلیاں، پانی میں رہنے والی، یہ سب اہل علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، جو لوگوں کو بھلائیاں بتاتے ہیں، نیکیاں بتاتے ہیں، نیکی کے راہ دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ساری مخلوق دعا کرتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کسی کے حق میں اتنی ساری مخلوق کا دعا کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آدمی کو اس سے سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑا اعزاز دنیا میں اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے معصوم مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں۔ مچھلیاں، دنیا میں جو مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں مچھلیوں کی تعداد اپنے علم و مشاہدے کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چھوٹی بڑی سب ہیں، لیکن تعداد ان کی بہت زیادہ ہے، کیونکہ زمین کا 3 حصہ جو آباد حصہ ہے، 3 حصہ ایسا ہے جو پانی سے ڈوبا ہوا ہے، ایک حصہ سوکھا ہوا حصہ ہے جسے ربع مسقو کہا جاتا ہے، یعنی 1/4 حصہ زمین کا ہے جس پر آبادی، جس پر لوگ بستے ہیں، جو خشکی کا حصہ ہے۔ باقی 3 حصے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان سمندروں میں مچھلیاں ہیں جو دعائیں کرتی ہیں اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، خیر کی دعائیں مانگتی ہیں۔ لَيُصَلُّونَ، یعنی اللہ سے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی مخلوق ہمارے حق میں دعا کر رہی ہے، اور فرمایا اہل السماوات والارض، آسمان کے تمام لوگ اور وہ فرشتے ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جس کے حق میں دعا کر دیں، چاہے جیسی دعا کریں۔ اگر ان کے بربادی کی دعا کر دیں تو آدمی برباد ہو جائے، اور اگر آبادی کی دعا کریں، اس کی سرخروئی، کامیابی اور اس پر نزول رحمت کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، فرشتے دعائیں کرتے ہیں نمازیوں کے لیے، جو لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی پر، اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب تک بیٹھے رہتے ہیں فرشتے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ تو فرشتے مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو علم اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ خالی اس کو آدمی ابھی سیکھا نہیں ہے، سیکھنے میں لگا ہے، کوشش کر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، مدرسہ جا رہا ہے، جہاں تعلیم ہو رہی ہے درسگاہ میں آتا جاتا ہے، لگا ہوا ہے اس کے سیکھنے کے لیے، تو فرشتے اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ ساری مخلوق گویا دعا کر رہی ہے۔ یہ چند کا آپ نے نام لیا ہے، ورنہ جب اہل السماوات والارض کہہ دیا گیا کہ تمام آسمان والے اور تمام زمین والے دعا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری مخلوق طلباء کے لیے، علماء کے لیے دعا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جن کے حق میں اتنی مخلوقات کی دعائیں ہوں گی، اگر اسے چند افراد برا کہیں تو ان کے برا کہنے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ اتنے سارے لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے علم کو دوسروں تک پھیلانا چاہیے، خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کمتر درجے کے صحابی پر۔ یعنی ایک کم سن صحابی اور ایک بڑی عمر کے صحابی، ظاہر ہے کہ دونوں میں بہت فرق ہے، لیکن ایک کم عمر کے کم سن صحابی پر ایک چھوٹا بچہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے اور آپ سے ملاقات کر لیا ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو تم سے کمتر درجے کا صحابی ہے، اس ویسے ہی جیسے میری فضیلت
ایک صحابی پر ہے، اسی طرح عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ یہ ایک عام بات کہی گئی ہے، آپ نے ایک خلاصہ کہہ دیا ہے فضیلت کے سلسلے میں، یعنی بہت بڑی فضیلت ہے اہل علم کی عام لوگوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا برحق معبود نہیں ہے۔ گرچہ دنیا میں بہتوں کی عبادت کی جاتی ہے لیکن یہ برحق نہیں ہے، باطل ہے۔ والملائکۃ، اور یہ گواہی فرشتوں نے بھی دی ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں علماء نے بھی دی ہے۔ اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور اس کے بعد علماء کی گواہی کو پیش کیا ہے کہ اللہ اکیلا سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ اس بات کی گواہی میں اپنی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور اہل علم علماء کی گواہی کو پیش کیا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر مخلوق میں کوئی اور یا مومنوں میں کوئی اور اس درجے کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس درجے کا کوئی اور نہیں ہے جتنا درجہ اہل علم کا ہے۔ اور اہل علم میں علماء میں سب سے پہلا نمبر انبیاء کرام کا ہے۔ سب سے بڑے عالم اپنے وقت کے انبیاء ہوتے تھے، تو انبیاء بھی اس میں آ گئے۔ انبیاء اور رسول، ان لوگوں کی گواہی، اہل علم کی گواہی اس بات پر گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور جو علم نہیں رکھتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علم والے زیادہ ڈرتے ہیں، بلکہ علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یعنی جسے اللہ تعالیٰ کی صفت کا جتنا علم ہوگا اس کے اندر خوف پیدا ہوگا، اس کا اثر پیدا ہوگا۔ جب آدمی یہ پڑھے گا، یہ سنے گا، یہ جانے گا کہ وہ غالب ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اگر وہ پکڑنا چاہے تو کوئی اس کی پکڑ اور گرفت سے نکل نہیں سکتا، وہ عذاب دینا چاہے تو کوئی اس کے عذاب کو نہ ٹال سکتا ہے، نہ کم کر سکتا ہے، نہ عذاب سے چھڑا سکتا ہے۔ جیسے جیسے ان صفات کا علم ہوگا آدمی کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ اللہ کی رحمتوں کا علم ہوگا تو اللہ کی رحمت سے امید بندھے گی، تو جیسے جیسے اللہ کی صفات کی جتنی جانکاری بڑھے گی اللہ کا خوف بھی بڑھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں علماء اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں علم دین کے حصول پر ابھارا ہے، ترغیب دلائی ہے، اور آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل سے، برکت سے جنت کے راستوں میں سے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ یعنی اللہ توفیق دیتا ہے ایسے اعمال کی جن اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ہر زمانے میں علم کی اہمیت رہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر دینی علم کو ترجیح دینی چاہیے، اس کے ساتھ دنیاوی علوم جیسا کہ موجودہ زمانے کی ضرورت ہے، دنیاوی علوم پر توجہ دینی چاہیے۔ اہل علم، معلمین و مدرسین اور اساتذہ کی قدر و منزلت کرنی چاہیے، کیونکہ انہی سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں
अहले इल्म की हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए। जो लोग इदारे और मदरसों को चलाते हैं उनका ताउन होना चाहिए, उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, ताकि ये इल्म के सोते बंद ना होने पाए, ये इल्म के चश्मे यूं ही जारी रहें। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाएँ, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। अल्लाह ताला इल्म के मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाएँ, दुनिया और आखिरत दोनों में इस इल्म को हमारे लिए नजात और बख्शिश का ज़रिया बनाएँ। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मुजीबुर रहूफ।